وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں تحریک انتشار نے فساد برپا کیا. ملک افراتفری اور خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا. آرمی چیف نے لشکر سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون فراہم کیا ہے. سخت فیصلوں کا وقت آن پہنچا ہے. سیاست میں فتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. فسادیوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر فساد برپا کیا گیا. فساد کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا. وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ پرتشدد جتھے اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے. پی ٹی آئی کے عزائم پرامن احتجاج کے نہیں تھے. مظاہرین نے پرتشدد احتجاج کیا. پی ٹی آئی مظاہرین اپنے ساتھ آنسو گیس شیل اور ہتھیار لائے ہوئے تھے. شرپسندوں کے حملوں سے رینجرز اور پولیس کے اہلکار شہید ہوئے. یہ اسلام آباد کا امن خراب کرنا چاہتے تھے. گرفتار کیے جانے والے مظاہرین میں افغان باشندے بھی شامل ہیں. افغان باشندوں کو احتجاج میں شامل کیوں کیا گیا؟ بانی پی ٹی آئی ہمیشہ طالبان کے ہمدرد رہے ہیں. ملک میں دہشت گردی کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جو تشدد کو فروغ دے رہا ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی کی لہر جاری ہے اور وزیر اعلیٰ کو وہاں امن و امان سے کوئی دلچسپی نہیں. شہباز حکومت اپنے پہلے دور میں بھی دھرنوں کا دھڑن تختہ کرنے کے دعوے کر چکی ہے، جبکہ اسی سال جولائی میں پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات بھی کی گئی، مگر ایسا نہیں ہو سکا. ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ کیا اس مرتبہ حکومت واقعی پی ٹی آئی کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کی اکثریت کے پی میں گورنر راج کے نفاذ کی حامی ہے. ذرائع کے مطابق حکومت نے کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے سے پہلے پیپلز پارٹی، قومی وطن پارٹی اور اے این پی سے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. وزارت قانون اور اٹارنی جنرل نے وفاقی کابینہ کو کے پی میں گورنر راج کے نفاذ کے حوالے سے اپنی رائے دے دی ہے. ذرائع کے مطابق کے پی نے خود 2 بار وفاق پر چڑھائی کر کے گورنر راج کا جواز پیدا کر دیا. وفاق پر چڑھائی میں سرکاری ملازمین اور سرکاری مشینری استعمال کی گئی. ذرائع کے مطابق سیاسی اتحادیوں اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر گورنر راج سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا. اب اگر آئین کی بات کی جائے تو آرٹیکل 232 2 صورتوں میں ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے ہے. پہلی صورت جنگ یا بیرونی جارحیت اور دوسری صورت ایسا داخلی خلفشار جس پر قابو پانا صوبے کی اہلیت سے باہر ہو جائے. ایسے میں صوبائی اسمبلی کی قرارداد کے بعد ایمرجنسی لگ سکتی ہے. صدر مملکت بھی ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ معاملہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں 10 روز کے اندر اس کی منظوری دینا ہوگی. آئین کا آرٹیکل 234 صوبے میں آئینی مشینری کی ناکامی کی صورت میں ایمرجنسی لگانے کے اختیار کے حوالے سے ہے. یہ ایمرجنسی صرف 2 ماہ کے لیے لگائی جا سکتی ہے، لیکن پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس میں 2 ماہ کی مزید توسیع کر سکتا ہے. اس وقت کے پی میں امن و امان کی صورتحال دیکھی جائے تو صوبائی حکومت کا وفاق کے ساتھ برتاؤ دیکھا جائے تو کیا آئین کے ان آرٹیکلز کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ مگر اس سب کے باوجود کیا وفاقی حکومت کے پی میں گورنر راج کا نفاذ کر پائے گی اور پھر اس کے سیاسی اثرات سے بھی نمٹ پائے گی؟ حماد صاحب، گنڈا پور اور بشرا بی بی پہلے ہی پشتون قوم کو بھڑکا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی روش پہ بار بار نعرے. کل واپسی کے بعد بھی گفتگو ایسی ہے جہاں وفاق کو مزید دھمکایا جا رہا تھا. جو کچھ بھی ہو گیا، کمزور گراؤنڈ پر ہیں تو سمجھ نہیں پا رہے یا ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ دھمکا کر اور دباؤ ڈال کر کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ابھی سپوزٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی خبریں ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی سخت اقدامات کی طرف جا سکتے ہیں، گورنر راج ایمرجنسی، اس طرح کے ایشو معاملے کو یا یہ جو صوبائیت کو یوز کیا جائے شدت پسندی کو بڑھائیں گے اس معاملے کے اندر؟ یہ سین ڈیسیجن ہوگا یا ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے پہلے تو آپ نے جو ہماری توجہ اس حقیقت کی طرف دلائی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہو نہیں گیا ہے. ہم یعنی گفتگو ہم نے شروع ایسے کی جیسے کچھ نہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ نے صحیح آپ نے توجہ دلائی. جہاں تک یہ جو بیان ہے جو کہ آپ کے سوال میں شامل ہے، وزیر اعظم صاحب نے میرا خیال ہے آئی کانٹ اگری مور کہ ملک افراتفری اور خون ریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس سے کون انکار کر سکتا؟ سخت فیصلوں کا وقت. اچھا، یہ جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سخت فیصلے درست فیصلے نہیں ہو سکتے یا درست فیصلے سخت فیصلے نہیں ہوا. ایسی کوئی ہمارے ذہن میں اسکیم نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے نا کہ گورنر راج کا، وہ فیصلہ تو بھی نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے ایسا فیصلہ کرنا ایک حماقت ہوگی. ہم تو اس بارے میں بڑی سیدھی رائے رکھتے ہیں. جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کا یہ روٹ نہیں ہے. یہ دس ٹرن پائک ڈز ناٹ لیڈ ٹو اے سولوشن. یہ ہم نے پہلے بھی تو دیکھا ہے بہت دفعہ. اسی طرح آپ اگر یہ کہیں کہ جیسے قرارداد پاس ہوئی ہے بلوچستان میں کہ پابندی لگا دی جائے پی ٹی آئی پر کیونکہ یہ شرپسند جماعت ہے،
میرا خیال ہے یہ بھی نادانی کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ ڈاکٹر عبد المالک نے کہا بھی ہے, انہوں نے کہا دیکھیے یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کی ایک ہی قسمت ہوا کرتی ہے, اور یہ پابندی اگر آج پی ٹی آئی پر لگے گی تو کل پیپلز پارٹی پر بھی لگے گی اور مسلم لیگ نون پر بھی لگے گی. انہوں نے نام لے کر یہ بات کی, بالکل وہ زیرک آدمی ہے, انہوں نے درست بات کی. انہوں نے یہ ہے اصل میں جو کل ہم گفتگو کر رہے تھے نا کہ ہم نے یہ کیا ہوا, وہ کس طرح آئے, اور پھر جو اپنے مقاصد میں ناکام ہو گئے, وہ دھرنا وہاں نہیں بیٹھ سکا, واپس جانا پڑا, وہ فرار ہو گئے, یہ جو ساری باتیں ہوئیں یہ اب ہے ایک فاتح کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے کہ طاقت کر دو, تاراج کر دو, نیست و نابود کر دو, چڑھ جاؤ. میرا خیال ہے یہ طریقہ کار, یہ باکسنگ میں تو ٹھیک ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کا حریف لڑکھڑا رہا ہے تو آپ ناک آؤٹ کے لیے فائنل پنچ کے لیے جاتے ہیں. یہ سیاست میں تو ایسا نہیں ہوتا. یہ سیاست میں ایک ان کو ذرا ہوا ہے, ڈینٹ پڑا ہے کل پی ٹی آئی کو, لیکن پی ٹی آئی تو آپ دیکھیے گا کہ وہ باؤنس بیک کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ کی سچویشن تو اس طرح نہیں بدلی, ایک بدلی سی تو ہوتی ہے, لیکن ان کا ووٹر کو بھاگ گیا ہے کل, ایسا تو نہیں ہوگا, ان کا سپورٹر بھاگے گا تو نہیں, وہ تو مزید پوچھ کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ. جی وہ تو وہاں پہ تو شروع ہو گیا نا معاملہ بیانیے کا کہ ہماری تو شہادتیں ہو گئی ہزاروں, اور انہوں نے وہ اپنی ناکامی کے بجائے ایک نئی بحث کی طرف موڑ دیا. اور یہ دیکھیے ویسے بھی جو پاپولسٹ جماعت ہوتی ہے وہ تو ویسے بھی ایک لائسنس رکھتی ہے اپنے پاس کہ وہ کوئی بھی چیز کر کے اس سے وہ بری ذمہ ہو جایا کرتی ہے. ہمیشہ سے پہلے بھی ہوتا ہے, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ بہت عرصے سے. تو لہٰذا میرا خیال ہے یہ بیانیے کی جنگیں چلتی رہیں گی, سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ بجائے ہم لیٹس گو فار دا کل, اس کے بجائے ہم یہ سمجھتے کہ یہ بہترین وقت ہے اب مکالمے کا. حکومت کو فیل کرنا چاہیے کہ یار ہم ذرا زیادہ طاقتور پوزیشن میں ہیں, اس وقت شاید ہماری کو بات مانی جا سکتی ہے, زیادہ کچھ بات, تو لہٰذا اس معاملے کو اس طرح حل کرنے کی کوشش کریں جس کے دیر پا اثرات ہوں. ورنہ یہ معاملہ جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے کارپٹ کے نیچے تو چلا جاتا ہے, لیکن یہ دوبارہ آ جائے گا, یہ وہیں کھڑی ہے ساری بات, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب آپ اس کو بلکہ اب اس کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اور موقع ہے, اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے, اور کوئی میننگ فل ڈائیلاگ کا یہ بہترین وقت ہے. مطلب موقع حکومت نے سمجھنا ہے شہزاد صاحب اس کو, اور بہتر طور پر استعمال کرنا ہے, جو حماد غزنوی صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کے خیال میں وزیر اعظم صاحب جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان, ان کے پاس کیا ممکنہ آپشنز ہیں آگے کرنے کو؟ یہ جو حماد غزنوی صاحب نے آخری بات کی نا کہ ٹائم فار دا کل یا گوئنگ فار دا کل, کہ جو حریف ہے وہ مات کھا چکا, باکسنگ رنگ ہے, بالکل گرنے والا ہے, تو آخری پنچ جو ہے اس کے ساتھ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا جا سکتا ہے. بالکل ایگری کرتا ہوں, میں نے یہی لکھا, گوئنگ فار دا کل والی بات ہے, لیکن کیا یہ دیر پا ثابت ہوگا, کیا یہ پاکستان کے حق میں ہے, یہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب کو اور کیبنٹ کو کرنا ہے. دیکھیے باقی ساری باتیں ہو چکی, میں 2-3 چیزیں آپ سے بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپشنز کیا ہیں گورنمنٹ کے پاس جب وہ سخت فیصلوں کی بات کرتی ہے, کہ یا تو پارٹی بین کر دی جائے. پارٹی بین کرنے کا ایک پروسیس ہے جو کہ ہمارے آئین میں دیا ہوا ہے, اس کے لیے کیبنٹ کی ریکمنڈیشن ہونی چاہیے, اور پھر ریکمینڈ کر سکتی ہے, معاملہ لے کے کیبنٹ جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ فائنل اتھارٹی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے لیے. اب سپریم کورٹ میں کون سا بینچ اس کو بین کرے گا, یہ ہے وہ سوال جو کہ غالباً کچھ ذہنوں کے اندر چل رہا ہوگا کہ کہاں کے کیا پورے کا پورا فل بینچ ہوگا, فل بینچ ہوگا تو کس قسم کا فیصلہ آ سکتا ہے. تو اب تو وہاں فل بینچ ہو سکتا ہے, آئینی بینچ ہو سکتا ہے, یعنی یہ بحث ابھی چلے گی کہ کہاں پہ کس طرح سے ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے, اور کون سپریم کورٹ میں لے کے جانا چاہتا ہے, کیا گورنمنٹ لے کے اپنے آپ کو سکسیسفل وہاں پہ سمجھتی ہے کہ اس کے چانسز زیادہ ہیں, اور کیا یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی تو ایک بنیادی بات ہے نا, کیا بین کرنے سے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ساتھ جن لوگوں کی اپنی ہمدردیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے یہ بنیادی سوال ہے, اس کے اوپر میں بحث ہمارے ساتھیوں نے کی اور بالکل ٹھیک بات کی کہ یہ حق یہ رستہ نہیں ہوا کرتا. جہاں تک آگے گورنر رول کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد ایک بڑی سخت کک لگا دی گئی ہے, اور یہ کہ صوبائی اسمبلی اس صوبے کی ریکمینڈ کرے حکومت کو, چاہے وہ ایمرجنسی کی آپشن ہے یا وہ گورنر راج کی آپشن ہے. تو وہ صوبائی اسمبلی جس کی 2/3 میجورٹی اپنے اس صوبے کے اندر ہے, کیا وہ کرے گی, یعنی یہ بڑا سوال ایک اور آ سکتا ہے. اور ایمرجنسی کے لیے کچھ مخصوص حالات ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں, اس میں 2 کنڈیشنز آتی ہیں, اس کا ذکر بھی ہو چکا. دیکھیے زخم تازہ ہے اس وقت, بہت تازہ ہے, بہت را ہے. جب ان را زخموں پہ اس قسم کے کوئی رستے کا متعین کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہوگا کیا کہ جلتی پہ تیل کا کام ہوگا.
کیا اس طرح کے صوبے کو جو اتنا کرٹیکل ہے، اتنا کروشل ہے، ہم اس طرح کے ایک امتحان میں سے گزارنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت موقع نہیں ہے. ہاں، آپ کوشش رہیے، اپنی بات چیت جاری رکھیے، اپنا جو لیوریج ہے اس کو کسی طریقے سے استعمال کیجیے، لیکن فی الحال اتنے بڑے بڑے جو فیصلے ہیں یا جو مشکل فیصلے ہیں ان کی طرف جانے کا فی الحال وقت نہیں ہے. پھر جو سخت فیصلہ ہے وہ سخت تو ہو سکتا ہے، اور حکومت کے پاس اس وقت وہ لیوریج ہے کہ وہ سخت فیصلہ کرے، لیکن کیا وہ درست بھی ہوگا؟ یہ جو درستگی والی بات ہے، یہ تاریخ جو ہوگی، آئندہ کی جو تاریخ ہوگی وہ متعین کرے گی کہ وہ فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا. ایک اور چیز جو ہے، میرا خیال ہے کہ جو آپ نے چونکہ پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو، ہماری طرف سے جو، یا کم از کم میری طرف سے جو ریکمنڈیشن، دیکھیے اس کو فوراً سیاسی عمل کے دائرے میں لایا جائے. لیوریج ہے اس وقت، ہائر پچ پہ ہیں، ہائر پیڈسٹل پہ ہیں، اس کو سیاسی لیول پہ لے کے آئیں. کہاں پہ لایا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں پارلیمنٹ بیسٹ فورم ہے، اس کو ڈیبیٹ کیا جائے، اور شروع سے لے کے آخر تک یہ اس ایونٹ سے لے کے، اس رجحان سے لے کے، صوبے کے معاملات سے لے کے اس وقت تک کہ جہاں تک کہ آپ کو اپنے جو چوائسز یا فیصلے متعین کرنے ہیں وہاں تک جانے تک. پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں، نیشنل اسمبلی بھی ہے، سینٹ بھی ہے. صوبائی اسمبلی بھلے کہتی رہے، لیکن جہاں پہ اس لیول پہ جب بات ہوگی تو اس کا وزن زیادہ ہوگا، اس میں جو لوگوں کی فہم ہے وہ اکٹھی کلیکٹیو وزڈم زیادہ بہتر طریقے سے اپنا فیصلہ دے پائے گا. تو جلدی کا کام نہیں ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے.